سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ناظرین، ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مشاہد حسین۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کی تاریخ کا وہ سب سے پہلا صحافی یا جرنلسٹ جو جنگ آزادی میں انگریزوں نے جنہیں توپ کے دہانے پر رکھ کر اڑایا گیا، اس کے بعد وہ شہید ہونے والے پہلے بھارتی صحافی ہونے کا اعزاز بھی انہی کو حاصل ہوا؟ تو اس شخصیت کا نام ہے مولوی محمد باقر، علامہ سید محمد باقر دہلوی، جو مولوی محمد باقر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 1780 دہلی میں ہوئی۔ آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دہلی میں کلکٹری سے ترقی کر کے تحصیل کے عہدے تک پہنچے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنی ملازمت ترک کر کے 1836 کے آس پاس انہوں نے اپنا چھاپا خانہ پرنٹنگ پریس قائم کیا اور 1837 میں اردو کے پہلے باقاعدہ اخبار دہلی اردو اخبار کا آغاز کیا۔ اردو اخبار پہلا ایسا عوامی اخبار تھا جو دربار شاہی سے لے کر عوامی مسائل کی خبروں تک، قومی بین الاقوامی خبریں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی سازشوں کو عوام کے سامنے شائع کرتا تھا۔ اخبار میں مذہبی مضامین کے ساتھ ادبی گوشہ بھی ہوتا تھا، جس میں مومن خان مومن، ابراہیم ذوق، مرزا اسد اللہ خان غالب، بہادر شاہ ظفر، زینت محل اور دیگر شعراء کا کلام چھپتا تھا۔ اور اخبار بھارت میں جدید تعلیم کے فروغ کی اہمیت پر بھی زور دیا کرتا تھا۔ 1857 میں انہوں نے اپنی فکری قیادت کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے اخبار کو آزاد ہند کے لیے وقف کر دیا۔ غدر میں بغاوت شروع ہونے کے کچھ عرصے بعد دہلی اردو اخبار کا نام بدل کر اخبار ظفر کر دیا گیا، تاکہ تحریک آزادی کو بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور لال قلعہ دہلی کی شکل میں ایک مرکز میسر ہو۔ اخبار میں دہلی، میرٹھ، سہارنپور، امبالہ اور دیگر علاقوں کی سیاسی و ثقافتی خبریں شائع ہونے لگیں۔ انہوں نے سہارنپور، امبالہ، لاہور، ملتان، کلکتہ، بھوپال، میسور، جھانسی اور میرٹھ جیسے علاقوں کی خبریں اور حالات معلوم کر کے شائع کیے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مولوی محمد باقر کا صحافتی نیٹ ورک اتنا وسیع تھا کہ دور دراز کے شہروں کی خبریں انہیں بروقت مل جاتی تھی۔ تحریک آزادی کے عروج کے وقت جب دہلی میں ہندوؤں کے خلاف جہاد کے اعلان پر مبنی اشتہار لگائے گئے، جن میں انگریزوں کو اہل کتاب بھائی کہا گیا، تو مولوی محمد باقر نے تحریک آزادی کے صفوں میں انتشار اور داخلی جنگ پیدا کرنے کی اس سازش کو پہچان لیا اور اپنے اخبار میں اس سازش کے خلاف لکھا۔ آپ نے خصوصی طور پر آزادی کے لیے لڑنے والے فوجیوں کو اپنے صفوں میں اتحاد قائم رکھنے کی تلقین کی۔ انگریزوں کے ذرائع ابلاغ نے لکھنا شروع کیا کہ کارتوسوں پر سور کی چربی استعمال نہیں ہوئی ہے، جس کا مقصد مسلمان سپاہیوں کو یہ کارتوس اپنے ہم وطن ہندوؤں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے راضی کرنا تھا۔ مولوی محمد باقر نے اپنے اخبار میں لکھا کہ آج اگر ہندوؤں کی باری ہے تو کل ہماری باری ہوگی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ہندو تو مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ مولوی محمد باقر نے رئیسوں اور راجاؤں کے لیے لکھا کہ انہیں اپنے ہم وطن عوام کے خلاف انگریزوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ انگریز دھوکے باز ہے۔ مئی 1857 میں جب دہلی کے اندر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں آزادی کا سور پھونکا گیا اور انگریز سامراج کی چولیں ہلنے لگی، تو اس وقت سپاہیوں کے حوصلے اور امنگوں کو اپنی تحریروں سے جلا بخشنے والوں میں محمد باقر کا نام نمایاں ہے۔ دہلی اردو اخبار نے اپنے صفحات پر نہایت ولولہ انگیز تقریریں شائع کی۔ یہ تقریریں مجاہد آزادی کے حوصلوں کو طاقتور کرنے والی تھی۔ مولوی محمد باقر نے اپنے اخبار دہلی اردو کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو للکارا تھا اور انگریزوں کے خلاف ہونے والے تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، جس کی بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا اور بغیر کسی مقدمے کے 2 دنوں بعد انہیں توپ کے دہانے پر رکھ کر اڑا دیا گیا۔
मौलवी बाकर भारत की जंग आज़ादी में शहीद होने वाले पहले सहाफ़ी है।